حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہتا سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر۔ تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا ہمارے۔ آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ ساری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر
پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر بھی کوئی نہیں، کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان برائے بہترین کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، ان کا میٹھا شہد ہے، شہد پت۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر 96 آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اچھے گئی ہوں گی۔ اب یہاں سیمن اب بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ تب یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمہ دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی، پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے،
اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کے فوائد بتائے، زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو۔ تو وہ بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، کوئی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا۔ اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے آمدے، اور ڈبل روٹی وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر کوک، اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تو بھائی پھر دی کم از کم آپ ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دیا پیپسی پیندا پہ ہو تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے۔ تو پہلا اصول بتایا ہے، انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح۔ غذا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے۔ تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیز ہوں گی، میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے۔ اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا۔ اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دے۔ تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی۔ تو عبید دستی پکڑانا، یہ نیچے پہنی، عبید دستی پکڑانا۔
تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ دو ہی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتے رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا، تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی، تو علی کا مقام تو عبید سے اوپر تھا۔ وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے، تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے کھلاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ ایک 60s میں ہمارے اپنے عزیزوں میں، برادری میں، ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے، وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کسی دی پرواہ نہیں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسی دی پرواہ نہیں۔ وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو میرے بھائیوں یہاں اسلام کے نمائندے بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، اپنے بچے کتنے، ہاں میں یہ نہیں، میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناؤ، عالم نہ بناؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں بھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ ایم پی بھی ہیں، اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، یہاں ایسے اور سکول بناؤ، جائیدادیں یہاں بناؤ، اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو، یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو۔ کل ہم گئے تھے، وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا، تو اسے اس کی چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کہ میری 92 سال عمر ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ ایسوں کو جا کر 2 دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑھ جائیں۔ اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہوں تو سونے دی کان ہاتھ پہ گیا، پتر تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے گھل، پتر تیری بڑھئی دی شادی کرنی ہے پیسے گھل۔ وہ بیچارہ یہاں کیا کرے، وہ نوٹ چھاپے، وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ جتنے ڈالر چاہیں لے لو آسٹریلیا، جس نے لینے جو لے لو، امریکی ڈالر، آسٹریلی ڈالر، کینیڈین ڈالر، پاؤنڈ بھی لے لو، ریال بھی لے لو، یا تو پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے۔ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو، لیکن پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، پہلے یہاں اپنے پہلے جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو، ماں باپ کو عزت دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو، اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ایک حد ہے، یہ خامند کے ذمہ، بچے کے ذمہ ہے، ماں باپ کو اپنی عزت دے، بیوی کو اپنی عزت دے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، بھائی کی شادی کرنے تو پیسہ بھیجو، لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، ڈبل شفٹیں کر کے یہ ظلم نہ کرو کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، مسجد بھی گئی، جانوروں کی طرح لگے ہوئے، یہ کیا زندگی؟
آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو گیا، میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہا ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر۔ اس حال میں نماز نہیں چھوڑ۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے، صرف فرض۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے، حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کی محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوں ٹھوک جامنا۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو، تو سوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن، تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہماری انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔ تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے میرے قریب آ کر نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین لی اللہ۔ اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہا ایک ہی کیتا ہے، یہ ہماری نماز ہو رہی۔ وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا، کتھے اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ حسین والی نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے۔ میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا، رزق حرام نہیں کمانا۔ اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو۔
معاف کر دے۔ خاص اور خامد اور بیوی لڑے ہوں، دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں، خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو خامد بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے۔ باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں، عدالتوں میں مت جاؤ، اپنے بناؤ، اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں۔ عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک معاشرہ بنو، یہیں شادیاں کرو، یہیں بچے بچیوں کی شادیاں، یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا۔ وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر مصیبتیں پڑتی ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے، یہ میرا کوئی نصیحت نہیں، مشورہ ہے۔ اگر آپ کر لیں گے، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ چلو درود شریف پڑھو۔ آپ بنارس اوپر تحقیق تو کر دیا نا، کوئی سمت بھی تو کرو۔ پتہ نہیں کیا ہے میرے بھائی نے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما، ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما، اس جیسے ادارے پورے بر اعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ مسجدیں بنوا، مدرسے، اسکول بنوا، ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، لڑائیاں ختم فرما۔ خامد اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے۔ بچے جو یا اللہ رل گئے خامد اور بیوی کی لڑائی سے، ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا، جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا کامل نصیب فرما، اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔